Hello and welcome to this another session of Mahiyatul Amraz, that is Unani Pathology or Pathology in Unani Medicine. اس سے پہلے ہم نے ماہیۃ الامراض کے بہت سے اہم کانسیپٹس پر ڈسکشن کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ احوال بدن میں کون کون سے امراض شامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے قسم کے امراض اور کتنے ان کے مختلف ڈائیورس اسباب ہوتے ہیں. ہم نے اسباب کا ایک جنرل اوور ویو بھی دیکھ لیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسباب کی دو اہم قسمیں ہیں، عامہ اور جزئیہ. یہ اس اعتبار سے ہے کہ اسباب کا ایک جنرل ڈسکرپشن ہوتا ہے اور ایک اسباب کا اسپیسیفک ڈسکرپشن ہوتا ہے. تو ہم نے اسباب کی یہ تقسیم اور پھر اس کے اندر کون کون سے اسباب آتے ہیں اس کا تذکرہ کیا. اب اسباب جزئیہ میں سے، اسباب عامہ میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے اسباب ہیں جو اسباب عامہ میں شامل ہیں اور ان کی کیا تعریف ہے اور کس طریقے سے وہ بیماریوں کے سبب بنتے ہیں. تو پہلا کانسیپٹ ہے اسباب سابقہ. لفظ سابقہ جو استعمال ہوتا ہے یہ اسباب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسباب سابقہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک عربی زبان کا طریقہ ہے، اور اس کا جو واحد استعمال ہوتا ہے، سنگولر جو اس کو استعمال کریں گے، وہ سبب سابق، سبب کے ساتھ جب یہ لفظ آئے گا تو وہ سابق کہلائے گا، اور جمع کے ساتھ آئے گا تو اسباب سابقہ. تو سابق جو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سابق ہم جانتے ہیں، سابق کا مطلب ہوتا ہے مقدم یا پہلے. ہم کہتے ہیں سابق مدرس، یعنی جو فارمر ٹیچر رہے ہوں. تو سابق کا لفظ ہوتا ہے پہلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سابق اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسباب سابقہ جو دوسرے اسباب ہیں، دوسری ٹائپس ہے اسباب واصلہ، اس سے مختلف ہوتا ہے اس معنی میں کہ اسباب سابقہ پہلے واقع ہوتے ہیں اور اسباب واصلہ اس کے بعد ہوتے ہیں. تو اسباب واصلہ سے پہلے ہونے کی وجہ سے ان کو سبب سابق کہا جاتا ہے، اور انہی کی جمع اسباب سابقہ ہے. ان کی تعریف یہ ہے، یہ تعریف ہے تعریف یہ ہے کہ یہ ایسے بدنی اسباب ہیں. بدنی اسباب سے مراد یا وہ خلطی اسباب ہوں گے، اخلاق کے اعتبار سے ہوں گے، یا مزاج کے اعتبار سے ہوں گے، یا پھر ترکیب کے اعتبار سے ہوں گے. تو تینوں حیثیتوں سے ہوں گے. اگر اخلاق میں کسی عدم اعتدال کے نتیجے میں ہو رہے ہیں امراض تو ان اسباب کو ہم سبب سابق کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مزاج کی حرارت یا برودت سے ہو رہے ہیں تو مزاج کی حرارت اور برودت بھی کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. اور اسی طرح ترکیب کی خرابی بھی اسباب میں شامل ہے. تو کئی بار میں نے بتایا تھا کہ ایک سبب، ایک مرض جو ہے وہ کسی دوسرے مرض کا سبب بن جاتا ہے. تو اس حیثیت سے یہاں پر سوال جو اٹھتا ہے کہ سوء مزاج تو بجائے خود ایک مرض ہے، تو وہ بھی اسباب کیسے بن سکتے ہیں؟ تو وہ اسی حیثیت سے کہ جب وہ ان کی وجہ سے دوسرے امراض پیدا ہونے لگیں تو وہ ایک طرح سے اسباب میں شامل ہو جائیں گے، اس نئے مرض کا سبب بن جائے گا. تو ایسے بدنی اسباب ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے، یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہ کسی واسطے کے ذریعے کسی حالت بدن کو پیدا کرتے ہیں. اگر واسطہ نہ ہو تو یہ اسباب سابقہ نہیں کہلائیں گے، ان کا نام بدل جائے گا. یہاں ہم مثال دیکھتے ہیں کہ ایک سبب سابق اور اس کے وہ کسی واسطے کا استعمال کرتا ہے اور کوئی نئی حالت بدن پیدا کرتا ہے. تو سبب سابق سے جب تک سبب سابق سے کوئی واسطہ ہو کر نہیں گزرے گا، نئی حالت بدن نہیں پیدا ہوگی.
تو اس طریقے سے سبب سابق ہوگا، واسطہ ہوگا اور پھر حالت بدن ہوگی. اس کی مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک مثال ہے کہ خلط میں امتلا ہو جائے، کسی خلط کا امتلا ہو جائے، چاہے دم کا ہو جائے، بلغم کا ہو جائے، کوئی امتلا ہو جائے. امتلا سے مراد اخلاط سے کوئی عضو یا بدن کے جو رگیں ہیں وہ بھر جائیں، یا کسی ایک حصے میں امتلا ہو جائے، رگیں بھر جائیں. تو جب امتلا ہوگا وہ خلط بڑھ جائے گی بدن میں، تو اس کے ذیل میں کیا ہوگا کہ اس کے ذیل میں اس کی وجہ سے عفونت واقع ہوگی. یہ عفونت ایک واسطہ ہے کہ اخلاط براہ راست کوئی حالت بدن پیدا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اخلاط سے عفونت واقع ہو رہی ہے، عفونت بدن میں پیدا ہو رہی ہے اور تعفن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حمہ ہو رہا ہے. عفونت حمہ کی ذمہ دار ہے، براہ راست خلط سے حمہ نہیں ہو رہا ہے. حمہ جب بھی اخلاط سے ہوگا تو وہ عفونت کے ذریعے سے ہوگا کہ اخلاط میں عفونت پیدا ہوگی اور عفونت کے نتیجے میں حمہ ہوگا. ٹھیک ہے. عفونت کا مطلب ہوتا ہے کہ خلط کی جو صورت حال ہے وہ بدل جائے، اس میں تعفن لاحق ہو جائے، خرابی، یا ایک طرح سے عام زبان میں ہم کہیں کہ وہ سڑنے لگیں. تو اس کیفیت کو، اس طرح کے استحالہ کو جو بیماری کا ذمہ دار بننے لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عفونت. اور اسی سے حمہ پیدا ہوتا ہے، بخار پیدا ہوتا ہے. تو مختلف قسم کے حمیات مختلف قسم کے اخلاط سے اسی ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے حمہ کا سبب سابق یا حمہ کے اسباب سابقہ میں اخلاط کا امتلا شامل ہوتا ہے. So previously we have studied about different ahwal badan, different types of diseases and mufrad and murakkab diseases, and we have seen an overview of asbab, etiological factors which are responsible for different types of diseases. So one of them is asbab amma and another is asbab juz'iyya. Asbab amma means general causes and asbab juz'iyya means specific causes. So specific means specific for certain types of disorders, while in general asbab or etiological factors are classified into different categories. We have seen some of them. So one of them is asbab sabiqa, asbab wasila and asbab badiya. So we will see what is asbab sabiqa, what is sabab sabiq. So these are actually predisposing causes. These are predisposing causes, not the direct causes. So what is sabab sabiq? Sabab sabiq is a singular and asbab sabiqa is the plural form of sabab sabiq. So what is sabab sabiq? It is sabab means cause and sabiq means former. So as we use the term for former positions, love word sabiq in Arabic and Urdu. So sabiq means former, it occurs before asbab wasila. Okay, sabiq occurs before. So because of its occurrence or its position before asbab wasila, it is called as sabiq. So asbab which are after that, which are connected to the condition, is called as asbab wasila, and which are before asbab wasila, which occur before, are called as asbab sabiqa. So what is the definition? The definition is, these are bodily causes. Bodily causes means either mizaji causes related to mizaj, khilti causes related to khilt or humor, or tarkibi causes are related to the structure. So these may be any deviation in the mizaj, any deviation in the akhlat or humors, or any deviation in the structure or the forms. So these are such type of causes are called as sabab sabiq if they are responsible for any condition indirectly, not directly, with the help of any other mean. If they are responsible for any health and diseased condition, they will be called as
سبب سابق اور اسباب سابقہ. So here it is important to note that these are bodily causes, either مزاجی, خلطی اور ترکیبی. So previously we have seen there are certain types of diseases, سوء مزاج, سوء ترکیب, and here those diseases are considered as cause. So why these? As I previously mentioned, that certain diseases, if they are causing any another type of disease, then because of their position in the causative mechanism, they may be called as the cause of one disease, may be called as a cause of another disease. So this phenomena and this concept is already discussed in detail. So that's why bodily causes, either mizaji, khilti or tarkibi, may be called as asbab sabiqa if they are causing any condition indirectly. So here is an example. Sabab sabiq, with the help of any mean. Wasta means any mean, any dariya. Wasta means mean. And then health, halat badan or body state. So either disease or health. We are discussing in terms of disease mostly. So the example is imtila khilt. Imtila means excess accumulation of any body fluid, or excess accumulation of khilt or humor is called as imtila khilt. It may be imtila of dam, imtila of balgam. So any cause, any khilt may be there. So imtila of khilt we are discussing the general term, the general example. So imtila khilt is causing ufunat. Imtila occurs in the body, imtila of khilt. Then due to imtila, that increased body fluid, increased body humor are prone to different changes, different alterations in the body, and even microbes can work, can feed on them, and microbes can change the actual normal condition of the khilt into abnormal condition. So ufunat or tafun is an abnormal change in the khilt because of congestion or because of imtila, because of fluid or humor which is not being used in the body functions. They are in excess quantity. So ufunat occurs in them, and when ufunat occurs in them, this ufunat leads to humma, and different types of khilt leads to different types of humma via ufunat. So in this way, imtila khilt is sabab sabiq for humma with the help of wasta or a mean called as ufunat in this case. اس کے بعد ہم دوسرا جو اس سیریز کا جو دوسرا سبب ہے اور دوسرے اسباب جو ہیں وہ ہیں اسباب واصلہ. اس کو ہم دیکھیں گے. اسباب واصلہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا واحد ہے سبب واصل. جب ہم واحد کو استعمال کرتے ہیں تو سبب واصل کہیں گے. واصل کسے کہتے ہیں؟ واصل کا میننگ ہوتا ہے ملا ہوا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حالت بدن، یہ سبب جو ہوتے ہیں یہ حالت بدن سے متصل یعنی ملے رہتے ہیں، جبکہ سبب سابق جو ہیں وہ ملے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ وہ پہلے ہوتے ہیں، پہلے واقع ہوتے ہیں. اور جو کاز، جو ڈیسیز کنڈیشن ہے اس سے جسٹ پہلے جو کاز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبب واصل، ملا ہوا. تو دیز آر ویری، یہ جو بہت ہی لاجیکل اور منطقی اعتبار سے اطباء نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو اس کی پوزیشن پر رکھا جائے اور اس کی صحیح تعریف اور اس کی صحیح وضاحت کی جائے. تو یہ ایسے، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسے بدنی اسباب ہیں، بدنی کا مطلب وہی خلطی مزاجی ترکیبی اسباب ہیں جو کسی واسطے کے بغیر
یعنی ابتدائی طور پر کسی حالت بدن کو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے اسباب جو کسی واسطے کے بغیر یعنی ابتدائی طور پر کسی حالت بدن کو پیدا کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی اور پرائمریلی کسی کنڈیشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. سبب واصل اور اس کے نتیجے میں حالت بدن پیدا ہو جاتی ہے. سبب واصل سے کسی اور اسٹیپ میں جائے بغیر، کسی اور ذریعے کے بغیر براہ راست حالت بدن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی مثال بہت آسان، جیسے ہم نے پریویسلی دیکھا کہ عفونت کے ذریعے سے حمہ پیدا ہونا. تو عفونت سے حمہ پیدا ہونا پہلے بھی ہم نے دیکھا. اس مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ عفونت سے پہلے ایک کوز تھا. تو عفونت سے پہلے جو کوز تھا وہ سبب سابق تھا، اس لیے کہ عفونت سے پہلے واقع ہو رہا تھا. اور عفونت اس حالت بدن سے ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبب واصل ہے نا. عفونت بھی ایک بدنی سبب ہے، ایسا سبب ہے جو بدن میں واقع ہو رہا ہے، اس لیے اسے بدنی سبب کہہ رہے ہیں. اور خلطی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خلط میں واقع ہو رہا ہے، اور وہاں امتلاء خلط تھا، خلط کے اندر خلط کا بڑھ جانا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اطباء نے مختلف جہاں تک ہو سکا ہے مختلف قسم کے چینجز کو آبزرو کیا ہے، اور ہر چینج کو ایک نام دینے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس چیز کا کیا اسٹیٹس ہے. خلط کا امتلاء ہونا ایک بیماری کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن اسی وقت ہوگا جب عفونت ہوگی. اور اگر عفونت کو روک دیا جائے تو کسی نئی بیماری سے بچا جا سکتا ہے. عفونت کو روکنے کے لیے پہلے ہی درجے میں جب وہ سبب سابق آبزرو کر لیا گیا کسی پیشنٹ میں، تو اسی لیول پر ہمیں ایسے پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے. اور اگر عفونت لاحق ہو گئی ہے تو اب ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ براہ راست بیماری پیدا ہونے والی ہے، پیدا ہو رہی ہوگی. تو اس صورتحال میں ہمیں ٹریٹمنٹ بھی اسی اعتبار سے جلدی کرنا ہوگا اور اسی اعتبار سے اس کے اسٹیپس لینے ہوں گے. سو اسباب واصلہ، واٹ آر دوز؟ اسباب واصلہ is a plural form. The singular form of اسباب واصلہ is سبب واصل. So these are causes which are connected with the body states. It is called wasil. Why? Because these are connected. Wasl means, you might be aware of the word wasl means the connection. So these are connected to the body state, either health or disease. We are mostly talking in terms of disease. So it is called wasil because these causes are directly responsible for any health condition, any disease condition. The definition is these are bodily causes similar to the asbab sabiqa, responsible for any condition, but not indirectly but directly or primarily. As a primary cause, these may be called as a primary cause, which is directly responsible for any health condition. The example is sabab wasil. Sabab wasil is directly causing halat badan. So there is no in between factor like asbab sabiqa. It is directly causing halat badan, body state. So in this example, the previous example was imtila khilt causing ufunat, and then ufunat is causing humma. Here this ufunat is categorized into asbab wasila because it is directly linked to the body state. There is no in between cause, there is no mean to cause another factor, another condition. It is directly causing humma. So in this way, humma, the sabab wasil of humma is ufunat, and the sabab sabiq is predisposing factor is imtila khilt. So this is an approach of Unani physicians to categorize different factors into different positions and at different levels,
so that appropriate measures can be taken accordingly. If the imtila khilt we observe in any patient, we can understand that this is a predisposing factor for certain diseases, so we should take appropriate measures to treat the patient at that level, or to prevent to advise him certain preventive measures, so that ufunat could not be completed, and the patient should not enter in the stage of ufunat, and then humma should not develop. So this is, or this for example. So it is an approach, and if a case of ufunat you are observing ufunat in any case, then it is too late, and it may develop in disease quickly. So this is the uh, need of pathology, to understand the level of causes, at what level which type of disease and which type of factor can be considered, and what preventive measures may be taken to address them. Another sabab in this connection, इस असबाब साबिक़ा और वासिला के साथ जो तीसरी बात बयान की जाती है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है, वो है असबाब बादिया। असबाब बादिया किसे कहते हैं? इसका वाहिद जो होगा वो सबब बादी होगा, सबब बादी इसका वाहिद होगा। और बादिया से क्या मुराद है? बादी या बादिया से मुराद है खारजी, यानी बैरून बदन, कोई एक्सटर्नल चीज़ है जो सबब बन रही है। इसकी तारीफ़ ये होगी कि ये ऐसे गैर बदनी असबाब है। यहाँ देखिए आप, लफ्ज़ गैर बदनी इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले दोनों असबाब में बदनी लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये गैर बदनी असबाब हैं जो किसी वास्ते के बग़ैर, इब्तिदाई तौर पर है ना, दो कंडीशन है, चाहे किसी वास्ते के बग़ैर इब्तिदाई तौर पर या किसी वास्ते के ज़रिए किसी हालत बदन को पैदा करते हैं। गोया के असबाब बादिया ना असबाब साबिक़ा की तरह हैं और ना असबाब वासिला की तरह हैं कि कोई एक ही तरीके से काम करें, बल्कि दोनों में से कभी असबाब साबिक़ा की तरह वास्ते के ज़रिए काम करते हैं, कभी असबाब वासिला की तरह किसी वास्ते के बग़ैर इब्तिदाई तौर पर भी कॉज बन जाते हैं किसी भी बीमारी का या किसी भी हालत बदन का, लेकिन हैं ये एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है। अभी कैसे होता है, जिसकी मिसाल देखिए दोनों तरीक़ों से यहाँ पर दी जाती है। किसी वास्ते के बग़ैर इब्तिदाई तौर पर आप देख सकते हैं कि धूप की गर्मी ने सर दर्द पैदा कर दिया, ठीक है। तो धूप की गर्मी से बराह रास्त सर में दर्द पैदा हो जाना, ये ऐसा सबब बादी है या असबाब बादिया में से है, धूप की गर्मी, कि ये बराह रास्त सर में दर्द पैदा कर रहा है। उसमें बीच में कोई तीसरा फैक्टर नहीं है जो इन बिटवीन काम कर रहा हो। यहीं आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि धूप की गर्मी एक्सटर्नल चीज़ है, और इस तरह ग़िज़ा की कसरत, ग़िज़ा का खाना, ये भी चूँकि बैरूनी चीज़ है इसलिए ये भी बाहर चली जाती है, और ग़िज़ा किसी ने ज़्यादा खा लिया तो इससे इम्तिलाए मवाद हो जाता है, और इम्तिलाए मवाद से हम्मा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इम्तिलाए मवाद से हम्मा का पैदा होना, ये भी आप देख सकते हैं कि किसी वास्ते के ज़रिए हो रहा है। और आप ये तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा गया है, वरना इसके इन बिटवीन जो है वो उफ़ूनत भी आ जाएगा। तो ये एक मिसाल है कि ग़िज़ा की कसरत से बराह रास्त हम्मा पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि ग़िज़ा की कसरत से मवाद में इम्तिला हो रहा है, और इम्तिला के बाद फिर किसी स्टेज में हम्मा पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से जब वास्ता शामिल हो जाता है तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो ग़िज़ा की कसरत है, ये सबब बादी के तौर पे काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हो गई, इब्तिदाई तौर पर भी और किसी वास्ते के ज़रिए किसी हालत बदन को पैदा करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में आ रही है वो आपको बता दें कि इन्फ़ियालात नफ़सानिया को भी अतिबा ने एक्सटर्नल चीज़ मानी है। अभी सवाल पैदा होता है कि इन्फ़ियालात नफ़सानिया, गुस्सा या खुशी या फ़रहत या गम, ये कैसे एक्सटर्नल हो जाएगा?
لیکن اس لیے ایکسٹرنل ہوگا. ایکسٹرنل سے مراد بدنی نہیں ہوگا، غیر بدنی ہوگا. تو یہاں بات بدنی اور غیر بدنی کی ہو رہی ہے، اور یہ ایک ہائر لیول ڈسکشن ہے کہ انسان کا جو بدن بنا ہے وہ ایک تو انسان کا بدن ہے، باڈی کا اسٹرکچر ہے، اور دوسرے اس میں ایک نفس ہے نا، جو جن کے ذریعے سے انفعالات پیدا ہوتے ہیں یا جس کے ذریعے سے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں. تو بدن اور نفس دو الگ الگ چیزیں اگرچہ ساتھ رہتے ہیں، لیکن چونکہ بدن کے علاوہ چیز ہے نفس، اس وجہ سے اسے غیر بدنی سبب کہا جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو بہت زیادہ غصے کی وجہ سے یا بہت زیادہ غم کی وجہ سے بخار پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹریس لے لیا کسی نے کام کا تو اس سے بخار پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو ہم اسباب بادیہ میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کے لیے میں انفارم کر دیا. تو نفسانی عوارض، ٹھیک ہے، نفسانی عوارضات یا نفسانی عوارض یہ بھی غیر بدنی ہیں، گویا کہ یہ نفس سے متعلق ہیں نا. نفس ایک الگ چیز ہے اور بدن ایک الگ چیز ہے، دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ غیر بدنی ہے، نفسانی ہے، اس وجہ سے اسے اسباب بادیہ میں شمار کیا جاتا ہے. Another concept in this connection is asbab badiya. What is asbab badiya? Asbab badiya is plural form, the singular is sabab badi. And what is badi? Badi or badiya means external to the body. So previously both sabab sabiq and sabab wasil are actually internal causes or bodily causes, but asbab badi is external cause. So it is a prime difference between previous two and this cause. So see, these are the definition. These are external causative factors responsible for any condition, either directly or indirectly. So both conditions are possible. It may act directly like asbab wasila and may act indirectly like asbab sabiqa with the help of any other mean. So we will see the examples of both. First example is the sunlight, the heat of the sun, sunlight heat, it may cause headache. Sudai shamsi or sudai kharji, it is the term used for that. So suda or headache which is caused by sunlight heat is a direct phenomena. Here sunlight is directly causing this headache without any in between cause. So this is an example of direct causative factor. And sabab badi, it is badi because this is external cause. Sunlight is external to the body. Similarly, another external thing, excessive diet. Excessive diet is also external thing. We consume diet from external to the inside of the body. So diet, in excess consumption of diet may cause imtilai mawad in the body. Excess body fluids are formed, body and the energy and calories all become excess in quantity. So then this imtilai mawad here means the matter in the body. So mawad means not peep. مواد کا مطلب پیپ نہیں ہوتا ہر جگہ. مواد پیپ کے معنی میں عام زبان میں انڈیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جب طب یونانی میں مواد لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مٹیریل یا مادہ. سو مواد مینس دا مٹیریل، دا میٹرس which امتلا مواد میں excess matter which is accumulated in the body because of excess diet. So in this way
This imtila mawad is responsible for humma, and in this way the diet with the help of imtila mawad is responsible for humma. With the help of imtila mawad, with the mean of imtila mawad, that's why it is an indirect phenomena. So asbab badiya may be direct or may be indirect. Another point to mention here is that sometimes diseases are developed because of emotional factors such as anger or joy or excessive, for example, excessive thoughts. So if such things are responsible for any disease, then such where to include in such factors. So according to Unani medicine, these are related to nafs, or these are nafsani awarizat. The emotions are related to nafsani awarizat, and there are two things in our body, nafs and badan or body. Nafs and badan, these are two different things. So any cause which is not badani, which is not bodily, any cause which is not bodily, which is not badani, will be called as external to the body, external to badan, gair badani. So that's why in fi'alat nafsaniya, these joy, thoughts, anger are also called as gair badani and asbab badiya. They are included in asbab badiya, and these are if for example excess thought is causing fever, it is observed. So such things, or excessive thoughts is causing headache. So such things are such factors will be called as asbab badiya, external factors.